گرامی قدر اس پرفتن دور میں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ روز کسی نہ کسی طریقے سے جو کفار ہیں، جو اسلام دشمن عناصر ہیں، کبھی حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی کریم پاک علیہ السلام کے ناموس پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی اولیاء اعظام کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو جو پہلے پیغام میں نے دیا ہے، پیغام پھر وہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ان کے خلاف کچھ کروں، لیکن کیونکہ مجبور ہوتا ہے، تو اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین موقع ہے کہ آپ ایسے ادارے قائم کریں، ایسی درسگاہ قائم کریں، ایسے آستانوں سے وابستہ ہوں جو ایسے لوگوں کی تربیت کر رہی ہے جس میں ختم نبوت پر پہرہ داری اور حضور کی ناموس پر پہرہ داری سیکھتے جا رہی ہے۔ میں انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ ملتمس ہوں، پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، ماہتاب طریقت، حضور شیخ المشائخ، فخر السادات، آل نبی، اولاد علی، حضرت نقش قندھاری، سیدی و مرشدی میرے آقا و مولا حضرت پیر سید رضا حسین شاہ نقشبندی مجدد قندھاری، آپ تشریف لائیں گے، اپنے اعمال حسنہ سے مستفیض فرمائیں گے۔ محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، فیض پیر قندھاری، فیض پیر قندھاری، فیض پیر قندھاری، جیوے 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 جیوے، نعرہ حیدری، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ سلام پڑھیں۔ آج ہم سب اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرم اللہ صاحب کے اسلام ختم اللہ میں قندھاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے غلام عشق مصطفیٰ، ثنا خوان مصطفیٰ، جیسے کبھی کسی عالم کا نام لیں تو القاب لگتے ہیں، اسی طرح کرم لائی کے بھی القاب۔ وہ لوگ غلامان پیر قندھاری، غلامان پیر حسین شاہ نقشبندی قندھاری، عاشق رسول، ثنا خوان مصطفیٰ، استاد گرامی، بزم ناطقان، محترم قبلہ الحاج کرم اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، خالصتاً انہیں کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے۔ میرا خطاب تو نہیں ہے، خطاب تو علماء کرتے ہیں، تشریف فرما ہے۔ امجد صاحب نے آپ کی توجہ دلائی ایک اہم فریضے کی طرف۔ وہ صرف سننا ہی نہیں، وہ بڑا اہم فریضہ ہے۔ اس کی میں اپنی زندگی کی، اپنی پیر و مرشد کی زندگی کا ایک واقعہ آپ تک پہنچاؤں گا، تو پھر آپ سمجھے گا کہ جو سمجھتے ہیں ان احکامات کو وہ کیسے لیتے ہیں ان احکامات کو۔ میری شادی ہوئی،
میں الحمدللہ شادی شدہ ہوں۔ شادی کے دوسرے دن ولیمے والے دن صبح فجر کی نماز سے پہلے ارلی میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ ذرا غور سے سنیں۔ تو میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا میرے پیر و مرشد حضرت قبلہ عالم پیر و مرشد پیر سید حسین شاہ نقشبندی کندھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے دروازے پہ کھڑے۔ کیوں؟ وہ ایسے لمحے ہوتے ہیں، وہ ایسے دن ہوتے ہیں، وہی ایک رات دلہا دلہن کو کوئی بھی نہیں اٹھاتا، اپنی مرضی جب مرضی اٹھے لوگ انتظار کرتے ہیں۔ یہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت ہے نا، اور اس میں کوئی راز نہیں۔ صبح اٹھایا، میں حاضر ہوا، دروازہ کھولنے کا جی حضور، مجھے کیا فرمایا ذرا غور سے سنیے۔ پلے باندھنے والی بات ہے۔ مجھے کہنے لگے بیٹا، آپ کی بیوی کو میں نے اتنا سونا ڈالا ہے، وہ اتنے عرصے سے میرے پاس تھا۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے سونا لے کر رکھتے ہیں نا کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے، جس شکل میں بھی ہو وہ رکھ لیتے ہیں کتاب، اس وقت ہمیں خریدنا نہ پڑے۔ اتنے سالوں سے وہ میرے پاس تھا تو میں باقاعدگی سے ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالتا رہا ہوں۔ کیا سمجھا رہے ہیں؟ اب وہ میں نے آپ کی بیوی کو ڈال دیا، میرا نام آپ کا۔ میں کہ جی حضور، پھر بھی اس اللہ کی اس احکام کو میرے تک پہنچانے میں آپ نے بار بار اس کو لفظ کو ان کو دہرایا۔ سنیے گا حفصہ افائی فرمانے میں، دیکھو بیٹا، وہ سونا میں نے تجھے دے دیا، اب میں مالک نہیں تو مالک ہے، میں اس کی زکوٰۃ نکالتا رہوں، اب تم نکالو گے۔ مجھے کہنے لگے کہو میں نکالوں گا۔ میں نے کہا جی ضرور میں نکالوں گا۔ پھر آپ نے 3 دفعہ کہا وہ میرا نہیں ہے آپ کا ہے، وہ میرا نہیں ہے آپ کا ہے، وہ زیور وہ سونا اب میرا نہیں رہا، میں نے آپ کے سپرد کیا، آپ کو دے دیا، میں زکوٰۃ نہیں نکالا کروں گا، تم نکالو۔ پھر مجھے کہنے لگے، پھر بھی نہیں رکے، یہ ہے تقویٰ اور پرہیزگاری، اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری۔ پھر کہنے لگے 3 بار مجھے کہو کہ وہ آپ کا کیوں میرا ہے۔ میں ذرا مسکرایا، میں کہا حضور آپ نے ڈال دیا، وہ میرا ہی ہوا نا۔ نہیں 3 دفعہ۔ پھر میں نے کہا حضور وہ میرا ہے، اس کی زکوٰۃ میں نکالا کروں گا۔ 3 بار میں نے کہا حضور وہ میرا ہے، اس کی زکوٰۃ میں نکالوں گا، وہ میرا ہے، زکوٰۃ میں۔ جیسے تیسری دفعہ میں نے کہا تو آپ نے دونوں ہاتھ باندھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے دونوں ہاتھ اوپر کیے اور کہنے اے اللہ، اب یہ اس فرض سے میں پاک ہو گیا، تو میرے پہ راضی رہنا، میرے سے غلطی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کرنا، اب میرے بچے کو توفیق عطا کرنا۔ یہ اس کا زکوٰۃ نکال دیا۔ الحمدللہ پہلے بھی چیز کا علم تھا، اللہ کے حکم کا علم تھا، لیکن ہو سکتا ہے اتنی پابندی نہ کر سکتا،
تب بھٹو پارٹی کا دور تھا، اس کے بعد نواز شریف کا دور ہوا. یہ دور کلچر جب آتے ہیں تو انسان غفلت کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. سال گزرا اس کی زکوٰۃ 2 سال تک جب زکوٰۃ دی تو 2 سال کے بعد میرے بڑے بھائی عبدالحفیظ شاہ صاحب نے ملتان میں اپنا ایک گھر بنایا. تو مجھے کہنے لگے ہم سب لوگوں نے اس کے وہاں جانا ہے، اس کی دعوت ہے کہ آپ اپنے بھائی کو سپورٹ کریں، اس کی ہیلپ کریں، مدد کریں. جی ضرور. میں نے اپنے اس سونے میں سے ایک انگوٹھی تھی میرے پاس جو میں نے بھائی کو دے دی، اور پھر کچھ پیسے دے دیے. جیسے بھائی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں یا دوست احباب ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، وہ میں نے دے دیے. دینے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اسی گھر میں میرے بھائی کے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا. وہ انگوٹھی بھائی نے اپنی ہاتھ میں سے اتار کر ان کو دی. تو صبح میں بھی وہاں پہنچا، میں ملتان میں ہوا کرتا تھا. تو میں نے کہا بھاجن وہ انگوٹھی ہاتھ میں نہیں ہے. کہتے وہ تو رات کو چور نے مجھے اشارہ کیا یہ اتارو اور مجھے دو. میں نے اس کو دی، اس نے اپنے ہاتھ میں اپنی انگلی میں ڈال دیا. میرے دل میں فوراً خیال آیا، میں کہا حضور میں تو اس کی زکوٰۃ نکالتا ہوں، میں نے تو زکوٰۃ نکالی ہوئی ہے، وہ کیسی چلی گئی؟ ایسے جیسے آدمی کہہ دیتا ہے. جب یہ کہا تو بھائی میرے نے مجھے کہا پتہ نہیں تو کیسے زکوٰۃ نکالتا ہے، کس طریقے سے نکالتا ہے. میں چپ کر گیا. ان دنوں ملتان میں میرے بھائی کا ایک ایس پی آفیسر تھا، اسی علاقے میں لگا ہوا. وہ روزانہ رات کو شام کو آ جاتا. تو نیا گھر بنا ہوا تھا تو وہ ٹی وی لانچ میں وہ سب لوگ بیٹھتے، سردی تھی، 4 5 6 7 اس کے ساتھ پولیس کے ملازم بھی ہوتے. وہ ٹی وی لانچ میں روزانہ بیٹھتے، 7 دن تک بیٹھتے رہے، چائے پینی اور رات کو بھائی کے ساتھ گپیں لگانی ہو. وہ دوست تھا چلا جانا، قلیم بچھا ہوتا جاتا، یہ قلیم بلکہ بڑی فر والا قلیم تھا. 7 دن وہاں پولیس افسر بیٹھتے رہے، ملازم بھی بیٹھتے رہے. 7 دن کے بعد والدہ صاحبہ اور والد صاحب وہاں تشریف لے گئے. جب تشریف لے گئے تو اسی جگہ کے اوپر جیسے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوتا تھا پولیس والوں کا، اس جگہ پہ میری والدہ نے بیٹھ کر نماز پڑھا، بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے. جیسے بیٹھ کر نماز پڑھی تو ایسے ہاتھ کو آگے پیچھے سجدے میں جانے کے لیے کیا تو ہاتھ پر کوئی چیز چبھی. تو جیسے چبھی نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو وہی اٹھی تھی. نعرہ تکبیر، جاری رہے گا. یہ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں ہمیں دیے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہم ہی کا فائدہ ہے، قطعاً نقصان نہیں. ہم جب اگر زکوٰۃ نہیں دیتے ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، یہاں بھی اور آخرت میں بھی. ذمہ دار ہوں گے آپ، گھر کے بڑے جن کے اوپر ذمہ واری ہے وہ ذمہ وار ہے. تو والدہ نے مجھے ایسے کہا، اتفاق سے میں پاس میں نے کہا یہ تو وہی انگوٹھی ہے. میں نے بھائی کو بلایا تو وہ میں انگوٹھی دکھائی، وہ تو یہاں پڑی. مجھے کہنے کہ 7 دن تک یہاں پولیس والے بیٹھے رہے، کسی ملازم کو نظر آتی وہ بھی اٹھا کے لے جاتا. کہا جا سکتا ہے لیکن نہیں گئی. تو پھر انہوں نے مجھے ایک لفظ کہا، وہ بھی غور سے مجھے کہنے لگے میرے بیوی کے 2 بڑے بڑے جھمکے تھے، وہ سٹور میں بیگ کے اندر پڑے تھے، وہ بھی وہ لے گئے ہیں. تو میں بھی تو زکوٰۃ نکالتا تھا، میں نے بھی تو ان کی زکوٰۃ نکالی ہے جھمکوں کی. آگے وہی لفظ میں نے دہرایا جو میں نے بکروں نے. میں نے کہا بھاجن پتہ نہیں آپ کیسے زکوٰۃ نکالتے. تو مجھے انہوں نے کیا کہا، مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے. آپ نے کہا ہنسے بھی. تو کہنے لگے میں بھی تو آپ کا ہی بھائی ہوں نا، تو بڑا بھائی ہوں، آپ اگر صحیح نکالتے ہیں تو میں بھی صحیح نکالتا ہوں.
میں کہ یہ تو گئے وہ اب سنے غور سے سنے وہ سٹور میں باکس روم گھر میں ایک باکس روم تھا چھوٹا تھا اس باکس روم میں ایک بہت بڑا ایک لوہے کا بکسا تھا ٹرک تھا اس کے اندر گھر والوں نے بھابھی نے رکھے ہوئے تھے کپڑوں کے ساتھ جیسے خواتین کی جگہ پہ چھپا دیتی وہ بکس جو تھا نا وہ ایک سٹول کے اوپر پڑا ہوا تھا جو زمین سے 4 یا 6 انچ اونچا تھا اس کے اوپر رکھا ہوا خواتین جیسے محفوظ کر کے رکھ لیتی ہیں چونکی سی بنی اس کے اوپر رکھا ہوا اس کے اندر تھا اس کے اندر وہ لے گئے ایگزیکٹ 3 یا 4 ماہ کے بعد گھر والوں کے دل میں خیال آیا کہ یہ صوفہ اٹھا کر وہاں رکھتے ہیں وہ ہوا رکھتے ہیں کمرے کی تبدیلی کر دیں ہوتا ہے نا گھروں میں ایسا کبھی بیڈ ادھر کر دیا کبھی صوفہ ادھر کر دیا اس طرح سے کمرے کی سیٹنگ کی جاتی ہے تو ان کے دل میں خیال آیا گھر والوں کے کہ آج ہم سٹور کی صفائی بھی کرواتے ہیں تو سامان بھی ادھر ادھر رکھتے ہیں جیسے انہوں نے وہ چوکی اٹھائی تو نیچے پڑے سبحان اللہ 2 3 یا 4 ماہ کے بعد وہ مل گئے فوراً میرے پاس ڈیوٹی پہ تھا مجھے بلایا آج تم نے سیدھا گھر آنا ہے میں گیا مجھے وہ جھمکے دکھائے اور میرے بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے کہنے لگے دیکھو بیٹا یہ ہے زکات پرسوں میں راولپنڈی میں کسی حضرت صاحب کے ادارے کی زکات کے سلسلے میں گیا ہوا تھا تو جس گھر میں ٹھہرا ہوا تھا وہ یو این او میں کام کرتا ہے اس نے کہا کہ یو این او میں سے میری ایک کولیگ پاکستان میں آئی اس کے پاس ڈالر تھے بہت بڑی کرنسی تھی اس کا ایک بیگ میں تھا اس کے بیگ میں کے ساتھ اس نے زکات کے کچھ پیسے رکھے تھے اس پورے پیسوں کی زکات نکالی ہوئی تھی یہ پرسوں مجھے بتاتا عرفان بتا رہا تھا کہتا وہ گھر میں اپنے ٹی وی لاؤنج میں اس نے اپنا پرس رکھا اس کی اپنی فیملی تھی بچے سے بیٹے تھے اور خواتین تھی وہ رکھ کر اس نے کہا اچھا میں کوئی چیز لے کر آتی ہوں بس وہ بیٹھ چلی گئی اپنے کام جیسے وہ باہر نکلی وہ چور ڈاکو اندر آ گئے انہوں نے کیا کیا تمام بچوں کو خواتین کو بڑوں کو چھوٹوں کو باندھا سارے گھر کی تلاشی دی جو جہاں سے جو چیز ملی وہ لے کر چلے گئے کچھ دیر کے بعد وہ خاتون جب گھر داخل ہوئی تو سب بندے پڑے ہیں تو وہ پریشان ہوئی کیا ہوا مجھے اس طرح سے وہ باہر سے لوگ آئے ڈاکو آئے انہوں نے ہمیں باندھا گھر کی تلاشی لی ہر چیز بکھری پڑی ہے تو اس نے کہا میرا پرس تھا جہاں میں نے کہا پتہ نہیں کہا اس نے دیکھا جہاں رکھا سامنے ٹی وی لان کے ایک بڑے ٹیبل سینٹر ٹیبل رکھا وہیں پڑا ہوا پورے گھر کی تلاشی نہیں ان کو اس کے ساتھ باندھا ہوا ہے وہ سامنے پڑا ہوا ہے پرس والد جو بندے کا ہو یا خاتون کا سب سے پہلے اس کو ہاتھ ڈالتا ہے اس کو تلاشی لی جاتی ہے جس کو تلاشی کے ذمے میں آتا ہی وہ پرس ہے تو جب یہ اس نے دیکھا اس کو کھولا حیران ہو گیا ساری کرنسی سارے پیسے اس کے اندر موجود اس نے ان پیسوں کی زکات نکال کر علیحدہ شاپر میں رکھی ہوئی تھی اس نے عرفان نامی اس آدمی کو بلایا اس نے کہا دیکھو یہ میں نے زکات نکالی سارا مال بچ گیا وہ زکات دینے والا افضل ہے دینے والے کا فائدہ ہی ہے اس کا مال بڑھتا ہے اگر اپنا مال بڑھانا چاہتے ہو تو اللہ کا حکم سمجھ کر سنجیدہ ہو کر اس کو نکالو یا جس کو مرضی دو یہ میں نہیں کہتا ہمارے ادارے کو جہاں مرضی دو بہت سے ادارے ہیں بہت سے خواتین بہت سے بچے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حقدار ہیں حقدار تک پہنچائے حضرت صاحب کا ایک غلام جو وارڈ بٹن میں رہا کرتا تھا شیخ لطیف دادا صاحب کے بالکل سامنے اس کی چھوٹی سی ایک دکان ہے ڈھابا ہے جو پان سگریٹ کا کام کرتا ہے وہ وارڈ بٹن میں رہا کرتا تھا اس نے مجھے بتایا اس دفعہ غالباً میں جب اسی پہ کھڑا کرتا اس کو یہ بات آپ تک پہنچائی وہ کہتا ہے کہ میں
وارپٹ میں رہا کرتا تھا تے میں وہاں سے ہجرت کی تے میں نے ہجرت کی تو میں لاہور آ گیا. دادا صاحب اپنے دکان بنا دی, وہ خوب چلنا شروع ہو گئی. ہم نے کہا ہم نے وارپٹ ضرور جانا آنا ہوتا ہے, کیوں نہ لاہور شفٹ ہو جائے. ہم لاہور شفٹ ہو گئے تو وارپٹ میں میری 2 دکانیں تھیں, 2 یا 3 اس کی دکانیں تھیں مارکیٹ میں. وہ اس نے کرائے پہ دے دی. جب کرائے پہ دی 1-2 ماہ کا کرایہ ملا. اس کے بعد وہ کرایہ دار کہتا بھی کون سا کرایہ, یہ تو میری دکان ہے. تو بدماش تھا, قابض ہو گیا دکانوں کے اوپر. اس نے کچھ دنوں کے بعد کورٹ کا رخ کیا, کیس کر دیا. کہتا کیس کرنے کے بعد طبل میں 2-3 سال حضرت صاحب کے پاس جاتا رہا ہوں دعا کے لیے. یہ لمحے ہوتے ہیں. 2-3 سال پیشی ہونی, پہلے جانا پھر بتانا حضور پیشی آگے دعا فرمائے, پیشی آگے دعا. حضرت صاحب نے دعا بھی فرمانی, ہم نے آ جانا, کچھ نہ ہونا. کچھ عرصے کے بعد میں اور میری بیوی حضرت صاحب کے پاس گئے. حضرت صاحب کے پاس جا کر ہم نے کہا حضور اب تو فیصلہ ہونے والا ہے, تو پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے, تو دعا فرمائے ہمیں وہ دکانیں مل جائیں. اتنے سالوں کا وہ ہمارا کرایہ بھی گیا, دکان بھی نہیں ملتی, پریشان, پیسے وقت گئے. حضرت صاحب نے مسکراتے ہوئے ہمیں کہا, وہ کہتا ہے لدی, حضرت صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا شیخ صاحب جاؤ زکوٰۃ لے آؤ. ہاں نہیں, مجھے کہا شیخ صاحب تم زکوٰۃ نکالتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. اچھا نہیں نکالتے, میرے مرید زکوٰۃ نہیں نکالتے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور. حضرت صاحب نے کہا جاؤ زکوٰۃ لے آؤ, دکانیں لے جاؤ. کوئی ایسے کہتا ہے؟ حضرت صاحب وہاں پہ چیف جسٹس تو نہیں لگے ہوئے تھے, ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس. میں یہ باتیں حضرت صاحب کو بتاؤں نا, آپ حیران ہو جاؤ, آپ چھلانگیں لگاؤ ہم کس آستانے سے ہمارا تعلق ہے, اور ایسے فرائض نہ ادا کرو تو آپ کو شرمندگی ہے. کہتا میری بیوی سمجھدار تھی, اس نے مجھے پیچھے سے پکڑا اور کہا شیخ صاحب اور چلیے. میں کہا نہیں حضرت صاحب سے ایک تو اور باتیں کرنی ہے. انہوں نے کہا نکلو. حضرت صاحب نے جو کہہ دیا بس تو اور بات نہ کہے. اس کا یقین تھا, اس کا یہ عقیدہ تھا, یہی عقیدہ ٹرانسفر چلا ہوا آ رہا ہے سواب سے. اس بیوی نے کہتا میری بیوی نے مجھے پکڑا اور کھینچا, میں باہر آ گیا. جب میں باہر آتا ہوں تو راستے میں کہنے لگی آتی جلدی جلدی لاہور آئے. لاہور آ کر اس نے آگے پیچھے 3 سال کی زکوٰۃ نکالی. 2-3 سال کی زکوٰۃ نکالی. کچھ دنوں کے بعد حضرت صاحب کے پاس ہم آئے تو حضرت صاحب کے پاس پیسے رکھے. تو کب حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس کا وہ نظام چلایا کرتے تھے, جیسے یہ وہ لے کر آئے